السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، مکہ معظمہ کی فضیلت کے بعد ابھی مدینہ منورہ کی فضیلت کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مدینہ منورہ کی فضیلت، یہ پہلا جمعہ ہے، 3 جمعہ مکہ معظمہ کی فضیلت کے متعلق بیان ہو چکا ہے۔ آج سے انشاءاللہ عز و جل 2 یا پھر 3 جمعہ مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سال بہت سے لوگوں کے حج کے ارکان پورے ہوئے، بہت سے لوگ حاجی کہلائے، اب مکہ معظمہ سے وہ مدینہ منورہ کی طرف ان کی روانگی ہے۔ تو مدینہ منورہ کی بھی فضیلت اور اس کی عظمت کا ہم تمام لوگوں کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں 5واں پارہ ہے، رکوع نمبر 6 ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس کا ترجمہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، یعنی لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کس طرح کرتا ہے کہ خود کو مار کے لینا، خود کو تکلیف دینا، یہ ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ انسان کا وہی گناہ اس کے اوپر مصیبت بن کر آتا ہے۔ وہی اس پر گناہ کرنا گویا ایسا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا، اپنے آپ کو قبر کے عذاب میں مبتلا کرنا، جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول کر لینا۔ یہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کر تو رہا ہے، مزہ اس کو اس گناہ میں مل تو رہا ہے، لیکن وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خود کی جان کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لوگ جب اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو لوگوں کو فرما دیں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں
اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہیں، آپ کا وسیلہ دے کر آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ دنیا کی تمام بارگاہوں میں اگر دیکھیں گے تو سب سے مقدس جو بارگاہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جہاں پر مزار مبارک ہے، روضہ انور ہے، وہ جگہ دنیا کے تمام جگہوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بہت سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات تھے تب تک یہ حکم تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات تھے تب تک وہ حکم تھا، اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کے زندگیوں سے، صحابہ کرام کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر پوچھا کہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک حل بھی بتایا تھا، وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے، یہ واقعات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ عز و جل بعد میں یہ چیزیں آخری جمعہ میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور جب بندہ وہاں پر پہنچتا ہے اور قبر رسول میں، روضہ رسول میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ ہے حاکم اور المستدرک میں، ایک بزرگ شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ کر وہاں پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب مدینہ منورہ صحابہ کا جب دور تھا اور مروان جب یہ حاکم تھا، جب مروان نے دیکھا کہ روضہ رسول کے پاس کوئی ایک بزرگ شخص ہے جو اپنا سر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو لگایا ہوا ہے، تو مروان غصے میں آیا اور اس بزرگ شخص سے کہنے لگا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا دامن پکڑ کر کھینچا۔ تو جب بزرگ شخص نے جب اپنا چہرہ جب اٹھایا تو وہ صحابی رسول، بزرگ صحابی رسول حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت ایوب انصاری، جس کے مہمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ جب مکہ معظمہ سے جب چلے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جب پہنچے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان ہوں گے، ہمارے گھر میں آرام کریں گے، ہمارے گھر میں آ کر رکیں گے۔ تو یہ لڑائی جھگڑا چل گیا۔ تو مدینہ منورہ میں یہ بات طے ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑتا ہوں، یہ اونٹنی جہاں پر رکے گی میں اس کے گھر کا مہمان بنوں گا اور وہ میرا میزبان بنے گا۔ اونٹنی کو جب چھوڑا گیا تو وہ اونٹنی چل کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مہمان بنیں گے۔ وہ میزبان رسول حضرت سیدنا ایوب انصاری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے 40 سال بعد، کتنے 40 سال کے بعد روضہ رسول کے پاس اپنا سر مبارک رکھ کر وہ آرام کر رہی ہیں یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت میں وہاں پر لیٹے ہیں۔ تو مروان کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس وقت دیکھے کہ صحابی رسول کا جواب، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں میرے نبی کے پاس آیا ہوں۔ یہ صحابی رسول کے جملے ہیں۔ بتانے کا مقصد حاصل کلام یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا
کہ नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ जो मामला करने वाला है वो करेगा। लेकिन यहाँ पर सहाबा का अकीदा देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के 40 साल के बाद भी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया हूँ ऐ मरवान, मैं मेरे नबी के पास आया हूँ। तो सहाबा का भी अक़ीदा था, सहाबा का भी ये तरीक़ा था, जब उनको गम महसूस होता, तकलीफ़ महसूस होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ दौड़ते। तो मदीना मुनव्वरा का मकाम व मर्तबा, उसकी फ़जीलत इतनी बड़ी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 444, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना की तकलीफ़ व शिद्दत पर सब्र करो। मदीना में अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई गम पहुंचता है, कोई तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ व शिद्दत पर सब्र करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से जो कोई सब्र करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफ़ी बनूँगा। सुबहान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में अगर तकलीफ़ें पहुंचती हैं, शिद्दतें पहुंचती हैं, तो उस पर अगर कोई सब्र करता है तो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस इंसान की शफ़ाअत करूँगा। मदीना मुनव्वरा में सिर्फ सब्र करने पर इतना बड़ा मकाम व मर्तबा मिल रहा है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 440 की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना लोगों के लिए बेहतर है, मदीना लोगों के लिए बेहतर है। अगर लोग इससे बेनियाज होंगे, मदीना मुनव्वरा से अगर बेनियाज होंगे, यानी लोग कहते हैं कि अब मदीना मुनव्वरा में क्या रखा है, अब मदीना मुनव्वरा में रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मदीना मुनव्वरा से कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसे लोग बेनियाज होंगे और मदीना छोड़कर चले जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोग मदीना मुनव्वरा से बेनियाज होंगे, मदीना को छोड़ देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से बेहतर लोग लेकर मदीना में आएगा, उनसे बेहतर लोग मदीना में आएंगे और उस पर सब्र करेंगे, मशक्क़त पर और मुसीबत पर सब्र करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन उन लोगों का शफ़ी या फिर शहीद होऊंगा। शफ़ी से मुराद यहाँ पर उन लोगों की शफ़ाअत करूँगा, और शहीद से मुराद यानी मैं उन लोगों के मुतालिक गवाही दूँगा और अल्लाह तबारक व तआला में उन लोगों के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं कहकर उनकी शफ़ाअत करूँगा। ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये मदीना मुनव्वरा की बहुत बड़ी फ़जीलत है। याद रखें कि रूहुल बयान ये बहुत मोतबर किताब है, इसमें एक वाक़या नक़ल है रूहुल बयान में। मदीना मुनव्वरा बनने से 1000 साल कबल, 1000 साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वो तख्त पर हवा में परवाज़ करते थे, तख्त पर हवा पर उड़ते थे, हवा में उड़ते थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत अता की थी कि उनको जानवरों पर भी उनका कंट्रोल था, जिन्नात पर भी कंट्रोल था, इंसानों पर भी कंट्रोल था, पानी पर कंट्रोल था, हवा पर कंट्रोल था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुअजिज़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया था। रूहुल बयान ये वाक़या आया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर जिन्नात व इंसान उनके साथ लोग थे, तख्त पर बैठ कर हवा पर परवाज़ कर रहे थे। कुछ देर गुजरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पर तख्त को रोक दो, हवा पर जो उड़ने वाला जो तख्त था उसको रोकने का हुक्म दिया और एक जगह पर उसको रुकाने का हुक्म दिया। जब वो तख्त ज़मीन पर आया, नीचे उतरा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जितने उनके साथ लोग थे, जितनी खल्क थी, तमाम लोगों को हुक्म दिया कि यहाँ से तुमको पैदल चलना है। वो जंगली इलाका था, वहाँ से तमाम लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पैदल चल रही हैं। रूहुल बयान में ये वाक़या आया है। वहाँ से गुज़रने के बाद फिर हुक्म दिया कि अब तमाम लोग तख्त पर सवार हो जाओ, यहाँ से हम अभी हवा में परवाज़ करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि ऐ सुलेमान नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या वजह है कि आपने इस जगह पर पैदल चलना पसंद किया, ऊपर से तख्त के ऊपर से हवा पर आपने नहीं चला? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि आज से 1000 साल बाद
یہ تم جو جنگلی علاقہ یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ جنگلی علاقہ 1000 سال کے بعد یہاں پر ایک شہر بسے گا جس کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 1000 سال کے بعد ایک شہر بسے گا جس کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ نبی آخر الزمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے رسول، تمام رسولوں کے امام یہاں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ ان کا شہر ہوگا، یہاں پر وہ اپنی زندگی کے کچھ سال گزاریں گے اور ان کی زندگی کے آخری دن بھی یہی گزریں گے اور ان کو یہی مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے گا۔ تو یہ مدینہ منورہ اتنا عظمت و برکت والا ہے کیونکہ نبی آخر الزمان یہاں پر آرام فرما ہے۔ تو میں سلیمان علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتا کہ اس شہر سے میں تخت پر ہوا سے گزروں، ہوا میں سے گزروں، تو لہذا یہاں کی بارگاہ کا ادب و مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہاں میں پیدل چلنا میں پسند کروں گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 سال پہلے اپنے لوگوں کو بتایا، یہی روح البیان میں یہ واقعہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی شریف کی یہ حدیث ہے، جذب القلوب میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد میں جو شخص مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل حج کا ثواب عطا کرے گا، مکمل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ مسجد نبوی میں 2 رکعت، اور وہاں پر لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو دیکھیں کہ ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص مسجد قباء میں نماز پڑھے گا، 2 رکعت مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، نفل نماز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس ہندوستان کے سب سے بڑے محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ کتنے؟ یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حج سال میں 1 مرتبہ ہے، لیکن مدینہ میں روزانہ حج ہے، کیونکہ وہاں پر جو کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر لوگوں کو، رہنے والے لوگوں کو وہاں پر ایسے انعامات سے نوازا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا ہے، کعبے کو حرم بنایا ہے، میں نبی آخر الزمان مدینہ کو حرم بناتا ہوں، مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، جتنی تو نے عزت مکہ کو دی ہے، جتنا ثواب تو نے مکہ کو عطا فرمایا ہے، اس سے 2 گنا زیادہ ثواب مدینہ کو عطا فرما۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک مثال دے کر میں بیان کرتا ہوں کہ 100 گنا ثواب، 100 گنا مقام و مرتبہ اگر مکہ کا ہے تو اس سے 2 گنا زیادہ ثواب، یعنی 300 گنا ثواب مدینہ منورہ کا ہے۔ اگر 1000 گنا ثواب مکہ معظمہ کا ہے تو 3000 زیادہ گنا ثواب یہ مدینہ منورہ کا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے متعلق دعا ہے کہ 2 گنا زیادہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو فضیلت اور برکت عطا فرما۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ مدینہ منورہ یہ ایک ایسا شہر ہے، یاد رکھیں، کہ جو مسلمانوں کو بغیر لڑے حاصل ہوا ہے، اسلام میں وہ داخل ہوا ہے مدینہ منورہ۔ یہاں جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ان کو فتح کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے تلواریں اٹھانی پڑی، جنگ کرنی پڑی، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کو فتح مکہ بھی اگر حاصل کرنا ہے تو لوگ وہاں پر تلوار لے کر نکلے، جنگ کے ساتھ نکلے، مدینہ منورہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے تلواریں وغیرہ لے کر نکلے، لیکن مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کیا، بغیر جنگ لڑے مکہ معظمہ فتح ہو گیا، لیکن تلواریں لے کر تو نکلے تھے، جنگ کے ارادے سے تو نکلے تھے، لیکن مدینہ منورہ کی ایسی شان ہے کہ انہوں نے کسی سے جنگ نہیں کی، بلکہ مدینہ والوں نے خود آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں، آپ ہمارے شہر میں آئیں، ہمارا شہر آپ کا شہر ہوگا۔ تو مدینہ منورہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ بغیر جنگ لڑے
بغیر تلوار اٹھائے وہ اسلام میں وہ داخل ہو گیا، اسلام نے اس کو حاصل کیا۔ تو یہاں پر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کا شہر ہے، محبوب کا شہر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس شہر میں لڑائی جھگڑا ہو، دنگا فساد ہو، تلوار اٹھائی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا۔ جہاں پر میرا محبوب رہے، میرا محبوب کا شہر ہے، میرا محبوب جہاں پر آرام فرمائے، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو، جنگ قتال ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ بغیر لڑے، بغیر تلوار اٹھائے مسلمانوں کے حوالے، مسلمانوں کے دامن میں وہ آ گئے۔ مدینہ منورہ کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو صبر کرے گا، مصیبتوں پر جو صبر کرے گا، مشقتوں پر جو صبر کرے گا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق گواہی دیں گے، اس کے متعلق اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ جس طرح مکہ معظمہ حرم ہے، وہاں پر جنگ نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، اور کسی کا سامان نہیں اٹھا سکتے، وغیرہ وغیرہ، جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اسی طرح کا معاملہ مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ میں جنگ نہیں کر سکتے، مدینہ منورہ میں پیٹ نہیں کاٹ سکتے، مدینہ منورہ میں شکار نہیں کر سکتے، مدینہ منورہ میں گری ہوئی چیزیں اٹھا نہیں سکتے۔ ہاں اگر اعلان کرنے کا ارادہ ہے تو اٹھانے کا حکم ہے۔ تو جس طرح مکہ معظمہ حرم ہے، عظمت والی زمین ہے، اسی طرح مدینہ منورہ بھی حرم والی زمین ہے، عظمت والی زمین ہے۔ اب دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا کہاں پر نہیں ہوتا، لوٹ مار کہاں پر نہیں ہوتا، پیڑ کہاں پر کاٹے نہیں جاتے۔ اگر جو مدینہ میں رہے گا اور مدینہ میں رہ کر اگر کوئی انسان اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر شکار کرنے کے لیے منائی کی گئی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکار نہیں کرتا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، سامان گرا ہے وہ اٹھاتا نہیں۔ ہاں اگر اعلان کرنا ہے تو اٹھا رہا ہے وہ اور بات، لیکن کسی کا سامان گرا ہے وہ اٹھاتا نہیں۔ ایسی چیزوں پر جو صبر کرے گا، تو اسی وجہ سے بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو تمہیں صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ حرم کی زمین ہے، وہاں پر خون ریزی، دنگا فساد نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا، اور اس کا اجر و انعام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رکھا کہ قیامت کے دن میں اس کی بخشش و مغفرت فرماؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل نہیں بلکہ مکہ افضل ہے، کیونکہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تو مدینہ بعد میں، مکہ پہلے۔ تو شاعر اسی بات پر کہتا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھاتے ہو۔ ہم عشق کے بندے ہیں، چاہے وہ بھی گھر خدا کا گھر، وہ بھی خدا کے رسول کا گھر، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ مکہ و مدینہ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، لیکن خاص کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے متعلق جو دعا مانگی ہے، اس پر غور و خوض کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں، تو ٹہر حرم میں زاہد، میں مروں مدینہ جا کر۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ٹہر حرم میں زاہد، میں مروں مدینہ جا کر، تیری جستجو ہے کعبہ، میری آرزو مدینہ۔ تیری جستجو ہے کعبہ لیکن میری آرزو مدینہ ہے، کیونکہ مدینہ میں جو مرے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بھی متعلق فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے تم مدینہ میں مرنے کی کوشش کرو، موت تک مدینہ میں رہنے کی کوشش کرو، مدینہ میں مرنے کی کوشش کرو۔ جو کوئی مدینہ میں مرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں اس کی شفاعت کروں گا جس کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر مدینہ منورہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، محمد اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں، کہ جس طرح سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔
قرآن کے سینے میں جس طرح سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کو قرآن کا دل جس طرح کہا گیا ہے، محمد اس طرح مدینے میں آرام فرما ہے، وہ پوری دنیا کا دل ہے، سمجھ لیں دھڑک رہا ہے، اس وجہ سے دنیا چل رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری جو جہاں پر دفنائی ہوئی جو زمین ہے، جس کو روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ جس کو بولا جاتا ہے، وہ اصل میں دنیا کی زمین نہیں ہے۔ ریاض الجنہ جس کو بولا جاتا ہے وہ دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کی زمین ہے، وہ جنت سے آئی ہے، اور قیامت سے پہلے اتنا اس جنت کا حصہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ریاض الجنہ جس کو بولا جاتا ہے، قیامت سے پہلے اتنا زمین کا وہ ٹکڑا اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ جنت کی زمین دنیا میں ہے۔ تو اسی وجہ سے بولا گیا ہے کہ محمد اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ انسان کا دل اصل ہوتا ہے، انسان کا دل چل رہا ہے، انسان چل رہا ہے، انسان کا دل رک گیا، انسان اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرمائے وہ پوری دنیا کا دل ہے، سمجھ رہے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے۔ جب قرب قیامت آئے گی تو اتنا مدینے کا وہ حصہ قیامت سے پہلے اٹھا کر اس کو جنت میں رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ شہنشاہ کا روزہ کعبۃ اللہ، کعبہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کعبہ خود طیبہ کی جانب جھکتا نظر آتا ہے۔ یہ بہت سے واقعات ہیں، حدیثیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مدینہ منورہ کی فضیلت کے متعلق میں یہ بیان کیا ہوں، اور بہت سے واقعات ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ معظمہ جاتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانا ضروری نہیں، کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذہن ہے۔ تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی جو زیارت کرتا ہے اس کی بشارت سعادتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔